بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کافی دنوں سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ تکنیکی پرابلم بھی تھی اور کچھ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں بھی کچھ سفر میں رہا اور اس وجہ سے میں نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ ناظرین، آپ آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دنیا میں اور پاکستان میں جو مہنگائی ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی عوام پر کیا اثر پڑا ہے اور دنیا اس کے متعلق کیا محسوس کر رہی ہے۔ ناظرین، جو مہنگائی پاکستان میں ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور حکومت اس مہنگائی میں کس حد تک قصوروار ہے، یہ دونوں ٹاپک میں آج آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے تقریباً 10 روپے اور 49 پیسے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ پیٹرول عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے۔ تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو پچھلے 2-3 سال تھے، 2 سال تو کرونے میں گزر گئے اور اس سے 1 سال پہلے ڈالر بھی بہت ہی نیچے تھا، تقریباً 111 112 یا 119 کے لگ بھگ ڈالر تھا 3 سال پہلے، اور ڈالر کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑی ہے، جس کی وجہ سے روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب جب کہ کرونا تقریباً ختم ہو چکا ہے پوری دنیا میں، اور اس وجہ سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ادھر یورپ کے تقریباً 27 ملک ہیں، میں یورپ میں رہتا ہوں، وہاں پر بھی تقریباً 30 پیسے فی لیٹر کے حساب سے اس ماہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے۔ وہ تقریباً پاکستانی بن جاتی ہے 70 روپے کے لگ بھگ، اگر ان کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے، تو اس لحاظ سے بھی پیٹرول کی ادھر یورپ میں بھی ریٹ بڑھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کا بھی ریٹ بڑھا ہے۔ لیکن ادھر محسوس یورپ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ادھر روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اگر ایک گھر کے 4 افراد ہیں تو 4 کے 4 کام کرتے ہیں، اگر 3 ہیں تو تینوں کام کرتے ہیں، اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کو پینشن ملتی ہے، اگر اس کے علاوہ بھی میڈیکل فری ہے۔ اس وجہ سے ادھر کی عوام نے چیخنا چلانا نہیں کیا، جبکہ پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے عوام وہ بہت زیادہ چیخو پکار رہی ہے، اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع بہت ہی کم ہیں۔ اگر ایک گھر کا ایک فرد کماتا ہے تو تقریباً 5 سے 6 افراد ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے، اور اسکول میں بچوں کی فیسیں ان کو ادا کرنی پڑتی ہیں، اور میڈیکل بھی ان کو خود اپنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو مہنگائی بہت زیادہ محسوس ہوئی ہے۔ یہ تو تھی پیٹرول کا مسئلہ۔ اب آ جاتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء، جس میں آٹا ہے، چینی ہے، اور اس کے علاوہ گھی ہے۔ پام آئل جو ہے وہ جس کا گھی بنتا ہے پاکستان میں، وہ تقریباً ایشیا کے تمام ممالک میں ملیشیا سے جاتا ہے۔ جو پچھلے 2 سال ہیں، اس میں ملیشیا میں اس دفعہ بھی پام آئل کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے، کیونکہ یہ پام آئل جو تقریباً خریدتے ہیں دنیا والے، یہ رنگٹ میں خریدتے ہیں جو ملیشین کرنسی ہے۔ پہلے یہ تقریباً 2500 رنگٹ کا تھا اور اب یہ 5000 سے بھی کراس کر گیا، جس کی وجہ سے گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اب آتے ہیں چینی کی وجہ، چینی اور آٹا۔ چینی جو ہے وہ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں پاکستان میں، وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے چینی کا ریٹ وہ نیچے آنے نہیں دیتے۔ وہ تقریباً جتنا بھی بڑا مافیا ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہے، کیونکہ تحریک انصاف عمران خان شروع سے ہی ان مافیاز کے خلاف ہے، اور ان مافیا کو وہ سزائیں دلوانا چاہتا ہے، چاہے وہ نیب سے ہوں، چاہے وہ اینٹی کرپشن سے ہوں، چاہے وہ FIA سے ہوں۔ لیکن یہ اس کا جو عمران خان کرتا ہے ان کے اوپر، اس کا یہ غصہ اپنی مہنگائی کے اوپر نکالتے ہیں۔ آٹے کی بھی یہی وجہ ہے کہ آٹا لوگ آپ ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ بڑی بڑی فلور مل ایسوسی ایشن نے یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ آٹے کو ذخیرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایٹم بم پاکستان کے عوام کو بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اور ایک ایٹم بم سے بھی زیادہ گراں گزر رہی ہے۔ اور لیکن عام تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پر عمران خان کی حکومت کے اوپر انتہائی پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت 2 ماہ یا 3 ماہ کے اندر مہنگائی کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی۔ ابھی تک پوری عوام ٹیکس نہیں دے رہی، جو ٹیکس نیٹ ورک میں آتے ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے۔ جب انہوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا تو یہ حکومت مہنگائی پر بآسانی قابو پا لے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔